ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک کی 10 تاریخ ہے اور 10واں روزہ ہے۔ آپ کی خدمت میں آج کی مناسبت اور آج کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، بس چونکہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور ایک روایت کے مطابق آج جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کا یوم وفات ہے، آپ کے وصال کا دن ہے، آپ کی اس دنیا سے رحلت کا دن ہے۔ تو آج کی جو تاریخ ہے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ آپ کی خدمت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے بس چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ ام المومنین جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ وہ خاتون ہیں کہ جو اس کائنات کی وہ پہلی عورت ہے جو با ایمان ہوئی۔ رسالت واب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا ظاہری طور پر اعلان کیا اور رسالت کو دنیا کے سامنے پیش کیا، چونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہمارے عقائد یعنی شیعہ نقطہ نظر سے نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، لیکن جو یہ اعلان رسالت ہوا ہے، یہ اعلان رسالت کا مطلب ہے ظاہری طور پر نبی تو تھے لیکن ظاہری طور پر انہوں نے اعلان اب آ کر کیا، اور اعلان جب ہوا تو اس کے بعد جناب خدیجہ بنت خویلد وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے خواتین میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اور تاریخ کی ابرز ترین خاتون اور ایسی خاتون کہ جس نے اپنا تمام تر مال اس راہ میں لٹا دیا۔ اور آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں کہ کسی بھی خاتون کے لیے یہ بات سخت تر ہے کہ وہ اپنے، چونکہ بہرحال خاتون کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کچھ بچا کے رکھے تاکہ وقت مصیبت کام آئے، لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات وہ ذات تھی اور وہ صفات بیوی کے اندر تھیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا صرف اس لیے تاکہ دین کو تقویت مل سکے، دین قوی ہو سکے، دین مضبوط ہو سکے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوا، جب سب کچھ لٹا دیا تو ایک دور اور ایک وقت وہ آیا کہ جناب خدیجہ ان لوگوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں تھیں کہ جہاں پر سارے لوگوں کو نظر بند کر دیا گیا، پانی وہاں پہنچایا نہیں جا سکتا، کھانا وہاں پہنچانا منع ہے، سب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ عالم یہ ہو گیا کہ شعب ابی طالب میں ان لوگوں نے وہاں پتے چبا چبا کر اپنی زندگی گزاری ہے۔ ایسے عالم میں، یعنی یہ کون بی بی ہے؟ یہ وہ بی بی ہے جو ملکۃ العرب ہے، عرب کی شہزادی ہے، ملکہ ہے، دولت اتنی ہے، لیکن چونکہ بات دین کی تھی اور رہبر دین کی تھی تو اس پر پوری اپنی تمام تر دولت لٹا کر اور اتنا خوشی سے اور آسانی سے شعب ابی طالب میں زندگی بسر کری تھی۔ یہ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب شہزادی کا وقت رحلت قریب آیا تو بی بی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ اعف عنی، اے پیغمبر اکرم مجھے معاف کر دیجئے گا۔ فرمایا کہ مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے اگر آپ کے حق میں کوئی نقص کیا ہو، کوئی کمی چھوڑی ہو۔ تاریخ کہتی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حاشا، اللہ اکبر، کہا نہیں، ایسا نہیں، ما رأیت منک الا خیرا، اے خدیجہ ہم نے آپ سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے تو اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لا کر ہماری مدد کی اور تمام تر مشاکل اٹھائیں ہماری وجہ سے، اور پھر فرمایا وبذلتی مالک، اپنا تمام مال صرف کر دیا فی سبیل اللہ کی راہ میں۔ یعنی یہ ایسی خاتون کہ جسے پروردگار عالم کے حبیب نے اتنی اہمیت دی، اور پھر ایک مرتبہ بیوی فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ
یا رسول اللہ اوسی کا بہادہی، بہادہی کہہ کے یعنی میں آپ کو وصیت کرتی ہوں اس کی کا جو اشارہ کیا آدھے کا، تاریخ کہتی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا بچپنا ہے، بی بی کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ میں اس بچی کی وصیت آپ کو کرتی ہوں کہ اس کو کوئی اذیت نہ ہو، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ میری چہیتی بیٹی ہے، اس کو کوئی اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ تاریخ اسلام میں یہ شخصیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم کے حبیب نے ایک مرتبہ جو ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جس چیز نے مضبوط کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں، دو چیزوں نے مجھے مضبوط کیا، ایک مال خدیجہ نے، دوسرے علی ابن ابی طالب کی تلوار نے۔ یعنی دین کے کام کو جو بڑھایا اور آگے بڑھایا ہے وہ دفاع اسلام میں علی ابن ابی طالب کی تلوار، اور عروج اسلام میں جناب خدیجہ کا مال، ان دو چیزوں نے تاریخ دین میں اور تاریخ کائنات میں اسلام کو عروج بخشا۔ یہ خاتون ایک ایسی خاتون ہے جس نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، پہلی خاتون کہ جس نے نبی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، یہ پہلی خاتون۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ما نفعنی مال، مجھے کبھی بھی کوئی مال بھی مجھے فائدہ مند نہیں ہوا، کتنا جتنا میرے لیے خدیجہ کا مال فائدہ مند ہوا، میرے لیے جو فائدہ مند مال ثابت ہوا ہے وہ خدیجہ کا ثابت ہوا ہے جس نے مجھے اور اسلام کو مضبوط کیا۔ محترم ناظرین، یہ شخصیت ہے آج کی، اور اس شخصیت نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی، آپ دیکھیں کہ عرب کی اتنی بڑی شہزادی، اتنی بڑی ملکہ، اور وہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اتنے ایسے انداز میں آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہ رہی ہیں۔ بی بی نے پیغمبر اکرم سے عقد کیا، شادی ہوئی، جناب ابو طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کا عقد پڑھا، اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب یہ عقد ہوا ہے اور بی بی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں تو ایک عجیب ماحول تھا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ناصر اور مل گیا کہ جس نے پیغمبر اکرم کا مکمل ساتھ دیا اور مکمل پیغمبر اکرم کو سپورٹ کیا۔ اور واقعاً اگر زوجہ ایسی ہو کہ جو اپنے ہر لحاظ سے یعنی جان مال سے مکمل طور پر شوہر کو سپورٹ کرے اور اس کا ساتھ دے، تو پھر شوہر جو ہے وہ شخص اتنا مضبوط محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، اور اتنا قوی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی۔ اہم چیز یہ ہے کہ اس کو اس کے خانوادے کی جانب سے ایک بہت بڑا سہارا ملنا چاہیے، اور ہمارا بہرحال آج کے دور کا جو سلسلہ ہے، ہمیں ظاہر ہے ہمارے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے نا، ایک نمونہ عمل ہے، اچھا نمونہ عمل ہے۔ تو ہمیں آج کی اپنی زندگی میں اس چیز کو ڈھالنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی پاورفل، میں اس کے لیے لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ پاورفل خاتون، کہ جو پیسے کے معاملے میں کوئی عرب میں کوئی اس کا توڑ نہیں ہے اور کوئی برابر نہیں ہے، وہ اپنا سارا مال صرف اس لیے تاکہ میرے شوہر کا مقصد بچا رہے اور وہ اپنے مقصد میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کے لیے صرف کر رہی ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اور ہمیں ہمارے گھروں میں اور ہمارے سماج میں اس بات کی ضرورت ہے، ہماری سوسائٹی میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچیوں کی اپنے گھر میں اس طرح سے تربیت کریں کہ اپنے وہ شوہر کو اس طریقے سے وہ سمجھیں کہ گویا وہ ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور جیسا بھی ہو، ہاں لیکن بس دیکھیں دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، یہ نہیں کہ وہ تو اتنا سمجھ رہی ہیں لیکن یہ جو شوہر صاحب ہیں یہ بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس طرح سے تالی نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے۔ جتنا وہ اگر اپنی جان اور مال کے ذریعے سے آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو آپ بھی اپنے ہم و غم لگا دیں ان کا ساتھ دینے میں، تب ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، ایک اچھی زندگی گزر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پیغام،
اور آپ سب سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔